الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواہ البخاری۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم ہے اور انتہائی خطرناک ہے۔ بھلا آپ بتائیے اس آدمی کے بارے میں جو آدمی اس امید میں خوب محنت کرتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے تاکہ اس کو ایک اچھی مزدوری ملے، مگر جب اس کو مزدوری لینے کا جب موقع آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو مزدوری دی جائے، اس کو سزا دی جاتی ہے اور اس کو پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک بدعتی آدمی جو بدعت کا کام کرتا ہے وہ اس امید میں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ثواب دے گا، مگر جب وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید میں جب وہ جائے گا کہ اسے ثواب ملے، تو نہ صرف یہ کہ اس کے کیے ہوئے دنیا کے سارے کاموں کو جس میں بدعت شامل تھی اس کو رد کر دیا جائے گا، اور وہ میدان حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کے پانی کو پینے کی امید میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحقا سحقا لمن غیر بعدی کہہ کر کے اس کو اپنے سے ہٹا دیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ واقعی انتہائی حساس موضوع ہے، اور حساس اس لیے ہے کہ بدعت جو ہے یہ سنت کی ضد ہے۔ ایک انسان کو بدعت کی معرفت اور اس کی پہچان اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ سنت پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے، اور جو کچھ وہ اللہ رب العالمین کی خاطر وہ کر رہا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن اس کو اجر مل سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعت کی شناخت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بدعت کی شناخت کے بغیر، بدعت کی معرفت کے بغیر ایک انسان اپنی دین کو صحیح حالت میں نہیں رہ سکتا ہے۔ بدعت کی وجہ سے دین کی شکل اور اس کا جو ایک مخصوص جو حیت ہے، دین کی حیت بگڑ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بدعت کی پہچان اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ایک انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے جو کچھ کر رہا ہے تاکہ اس کو صلہ ملے اور اس کو جزا ملے۔ تو سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ بدعت کی معرفت کس قدر اہم ہے کہ اگر ایک انسان اگر بدعت کی معرفت نہیں رکھتا ہے تو بدعت میں پڑھنے کا اس کو بالکل اندیشہ ہے۔ سنت کے ساتھ بدعت کا جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے توحید کے ساتھ ہے اعمال شرکیہ یا شرک کی معرفت ضروری ہے۔ اگر ایک انسان توحید کی معرفت رکھتا ہے لیکن اعمال شرکیہ کے سلسلے میں اس کی معرفت نہیں ہے تو اس کو شرک میں پڑنے کا بالکل اندیشہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ ساتھ اس چیز کے انکار کرنے کو بھی کہا ہے جن کی اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر اس طرح کی ڈھیر ساری آپ کو مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ان کے مخالفین یعنی کفار و مشرکین اور منافقین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے
ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سنت کے ساتھ ساتھ بدعت سے اس کی واقفیت ہو، تاکہ وہ بدعتی کاموں سے اور مبتدعانہ اعمال سے وہ بچ سکے۔ آئیے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بدعت لغت میں اور شرعی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں۔ تو بدعت لغت میں کہتے ہیں کہ سابق مثال، اگزامپل، نمونہ کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ جیسے رسول مجھ سے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس سے پہلے زمین و آسمان کا کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اس جیسا زمین و آسمان اللہ رب العالمین کی تخلیق سے پہلے نہ تو زمین موجود تھی نہ تو آسمان موجود تھا۔ تو سامعین کرام، آپ نے سمجھا کہ سابق مثال کے بغیر کسی چیز کو ایجاد کرنا لغوی اعتبار سے بدعت کہلاتا ہے۔ اب آئیے شرعی اصطلاح میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں بدعت کہتے ہیں کہ بلا دلیل دین کے اندر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے شریعت جیسی کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ آئیے سامعین کرام، اس تعریف کی وضاحت ہم مثالوں کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تعریف کے اندر ایک لفظ ہے کہ ایجاد کرنا، یعنی دین کے اندر اگر کوئی معاملہ، اگر کوئی عبادت پہلے سے تھی اور اس عبادت کو کسی معنی کی وجہ سے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس کو باقاعدہ انجام نہ دیا گیا ہو اور بعد میں اس کا ایک سسٹم قائم کر دیا گیا ہو، تو اگرچہ وہ لغوی اعتبار سے وہ بدعت ہوگا لیکن شرعی اعتبار سے اس کا اطلاق بدعت پر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ تراویح کے تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 راتوں تک نماز تراویح باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا، اور حضرت ابی ابن کعب بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھتے تھے، اور بہت سے ایسے صحابہ کرام مسجدوں میں چند صحابہ کے ساتھ الگ الگ پڑھتے تھے، مگر منظم انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اماموں کے تحت ان کو منظم کر دیا گیا۔ تو اگرچہ اس کو لغوی اعتبار سے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، مگر چونکہ شریعت میں اس کا اگزامپل ہے، اس کا نمونہ موجود ہے، تو لغوی اعتبار سے اس کو تو بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے اس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کے اندر وہ چیز ایجاد کی گئی ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر دین کے علاوہ کوئی معاملہ ہے، یعنی کوئی دنیاوی کوئی معاملہ ہے، جیسے دنیا کے اندر بہت ساری سہولتیں، دنیاوی معاملات میں ڈھیر ساری سہولتیں ایجاد کی گئی ہیں، مثلا ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، اسی طریقے سے عمارتیں ہیں، مختلف قسم کی عمارتیں ہیں، وہ ساری ایجادات جو لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے ایجاد کیا ہے، یہ سارے معاملات شرعی بدعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا اطلاق لغوی اعتبار سے بدعت پر ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تقرب کی نیت سے ہو۔ اللہ رب العالمین کی تقرب کی نیت سے کوئی بھی عبادت اگر ایک انسان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے کہ کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل موجود ہو۔ اس لیے کہ تعریف کے اندر یہ ہے کہ بلا دلیل دین کے اندر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے شریعت کے مشابہ کوئی چیز دین کے اندر داخل کر دی گئی ہو
تو اب آئیے احادیث کے اندر اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کیا جس کا ہمارے دین سے یا ہماری سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی انسان نے دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یا کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے یا خلفائے راشدین کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے یا صحابہ کرام کا اس میں کوئی طریقہ موجود نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں دو معنی ہے کہ وہ جو اس نے ایجاد کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے یا وہ انسان قابل مردود ہے جس نے اس عمل کو ایجاد کیا ہے۔ ایک انسان اگر کسی عمل کو اس لیے وہ کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا اگر وہ عمل ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک انسان کے اندر خواہ کتنے بھی خلوص ہو اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر وہ عمل کرتا ہے مگر وہ سنت کے خلاف ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ امام محترم میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ تم وہاں سے احرام باندھو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، یعنی ذوالحلیفہ سے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا یہ فتنہ ہے، تمہیں اس فتنے سے بچنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ امام محترم کیا یہ فتنہ ہے؟ انہوں نے کہا اس فتنے سے بڑھ کر کے اس فتنے سے بڑھ کر کے کیا فتنہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم یہ سمجھو کہ تم نے وہ فضیلت حاصل کر لی جس کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ کر سکے۔ تو بھلا بتاؤ اس فتنے سے بڑھ کر کے کون سا فتنہ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کہیں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے اور یا انہیں دردناک عذاب نہ لاحق ہو جائے۔ تو میرے دوستو بدعت جو ہے انتہائی سنگین فتنہ ہے، اس کی وجہ سے ایک انسان پر مصیبت آتی ہے۔ اس لیے ایک انسان کے لیے بدعت کی معرفت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ جو بھی اللہ رب العالمین کے لیے کام کرے، تقرب کی نیت سے کام کرے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کام کرے، اس کو وہ ثواب ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انسان کام کر کے خون پسینہ ایک کر کے جب اس کی مزدوری لینے کا موقع آئے تو اس کو دھتکار دیا جائے اور اس کے عمل کو قبول نہ کر کے اس کو مردود قرار دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعت کے معرفت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔